بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا ہم سب کے خالق، مربی و پالنہار اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو ہم سب کے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہم دین کو اور اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز سورۃ النصر کی مختصر تفسیر بیان کریں گے. چونکہ ہم نے اس سورت کی تلاوت کی ہے اور اس کو ہم نے سیکھا ہے، تو اختصاراً اس کی تفسیر آج کی اس مختصر مجلس میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ قرآن مجید کی مختصر اور چھوٹی سورت ہے، بلکہ اس سورت کے اندر صرف اور صرف 3 آیتیں ہیں اور یہ سورت مدنی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مخاطب کیا اپنے نبی کو، اور تو لوگوں کو اللہ کی دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لے. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو کیا تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ، یعنی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ. تسبیح سبحان اللہ کہنا، کیا حمد کے ساتھ، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. اس عظیم سورت کی یہ سورت کا ہم نے ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا، سدیس ترجمہ. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اذا جاء نصر اللہ والفتح جو کہا ہے، تو نصر اللہ اور فتح سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ بتا دیا جائے کہ نزول کے اعتبار سے، قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت ہے. کیا مطلب؟ قرآن کی جو ترتیب دی گئی ہے سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک،
تو اس ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری صورت کون ہے؟ سورۃ الناس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید کا نزول ہوا 23 سالہ دور نبوت میں، اس نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت کون ہے؟ سورۃ النصر ہے بھائی۔ اور سب سے پہلی صورت کیا ہے؟ کون سی کیا آیتیں نازل ہوئی تھی؟ علق کی، یہ جو 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ صورت سب سے آخری صورت ہے، ٹھیک ہے۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے کوچ فرمانے، اب رحلت فرمانے والا ہے، آپ کی وفات ہونے والی ہے۔ اسی لیے کیسے، کیوں؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح و تحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر جو کہا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی نصر یا اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب ہے اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ کے اندر نبوت کے بعد 13 سال رہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے بہت ساری صعوبتیں جھیل کے برداشت کی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ مدینہ گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر کتنا محبوب اور پیارا تھا، اس شہر سے کتنا پیار تھا آپ کو، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی دین اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو ہے مدینے کو اپنی ہجرت گاہ انہوں نے بنائی، اور وہاں بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دین کے کام کو جاری اور ساری رکھا۔ تو یہاں پر جو اللہ کی مدد کا مطلب ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو کفر اور کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کس ہجری میں یہ فتح ہوئی؟ سن 8 ہجری میں۔ کس میں؟ یعنی ہجرت کے 8ویں سال، ہجرت کے 8ویں سال، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے، اور اب جو ہے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ لیکن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جس شہر سے، جس محبوب وطن سے اللہ کے رسول اور آپ کے جانثاران صحابہ کو نکالا گیا، اور سن 8 ہجری میں اللہ رب العالمین کی مدد آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں اور فاتح ہو کر صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہے مکہ میں داخل ہوئے، تو اس وقت جو ہے لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس سے قبل ایک دو فرد مسلمان ہوتے تھے مسلمان، لیکن ایک کر کے، لیکن اب جو مسلمان ہونے لگے کیا جوق در جوق مسلمان ہونے لگے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کیا سچے پیغمبر ہیں، اور دین اسلام دین حق ہے، دین اسلام دین حق ہے جس کے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا ہو تو کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان، یعنی یہ سمجھ لے کہ تبلیغ رسالت اور احقاق حق کا فرض جو تیرے ذمے تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا، پورا ہو گیا، اور اب تیرا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ قریب آ گیا ہے۔ اس لیے حمد و تسبیح الہی
اور استغفار کا خوب اہتمام کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کیا ہے؟ اس صورت سے کیا پتہ چلا کہ جب سب سے پہلی بات یہ صورت جو ہے نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت ہے، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کیا پتہ چل گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کیا کوچ فرمانے والے ہیں، آپ کے رحلت کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر جو اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی جو نصر ہے، نصر سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام کا کیا ہے؟ کا غلبہ کافروں پر اور مشرکوں پر، اور جو فتح جو ہے وہ فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح مکہ ہے۔ اور ہم سب کے حبیب جن کے آخری اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے، جب اللہ رب العالمین نے ان کو فتح دی اور اسلام کو جو ہے نصرت و غلبہ عطا فرمایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ آپ اپنے رب کی کیا ہے؟ تسبیح بیان کریں، تسبیح بیان کریں۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پاکیزگی اور بڑائی۔ تسبیح سبحان اللہ جو آپ کہتے ہیں نا، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہے۔ جو ایک مخلوق کے اندر جو عیوب و نقائص ہیں ان تمام، گویا کہ آپ کہتے ہیں اللہ میں تجھے ان تمام عیوب و نقائص سے پاک جانتا ہوں اور تیری پاکی بیان کرتا ہوں، یہ کہنا ہے اب جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ سبحان اللہ بہت بڑی چیز ہے بھائی، سبحان اللہ بحمدہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے جو گناہ ہیں تو اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کی وجہ سے ان تمام گناہوں کو کیا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ کی کیا ہے؟ تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء کو بیان کیا، ہمیں بھی کوئی اللہ رب العالمین کوئی نعمت سے نوازے، کوئی کیا کہتے ہیں عزت سے نوازے، شرف سے نوازے، تو بجائے اس کے کہ ہم جو ہے کبر و غرور میں مبتلا ہو، ہم اللہ کی تحمید بیان کریں، تسبیح بیان کریں۔ یہاں پر اللہ کا حمد بیان کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا استغفار بھی کرنے کے لیے۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استغفار کا مطلب ہے گویا کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ انی لاستغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم میں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دن میں کیا ہے 70 سے زیادہ کیا ہے 70 بار سے زیادہ میں کیا استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم تو زیادہ ہی جو ہے استغفار کے جو ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ تو یہ مختصر صورت ہے، بہت ہی عظیم صورت ہے۔ قرآن کو آپ پڑھنا سیکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے بھی جاننے کی کوشش کیجئے۔ آپ الحمدللہ ہم نے جو ہے اس صورت کی مختصر تفسیر ہم نے جانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے۔ اچھا، ایک بات جو مفسر نے کہا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں، یعنی اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں زیادہ سے زیادہ کیا ہمیں کیا ہے استغفار کرنی چاہیے، اللہ کی تحمید اور اللہ کی کیا ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کیا اللہ رب العالمین کی کیا عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں خاتمہ بالخیر ہو، کیا ہے خاتمہ بالخیر ہو، اور ہم سب کو خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم نے پوری زندگی عبادتیں کی ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی اور اللہ رب العالمین کی جو ہے عبادتوں کو بجا لایا ہے، تمام کے تمام اچھے کام کیے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور دیگر جو ہے خیر کے کام، تمام کاموں کا انجام دیا، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آخری وقت میں اگر ہم جو ہے پھسل جاتے ہیں اور ہمارا جو ہے سوء خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ تو تمام کے تمام اعمال کے رائے گا اور بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کر جب بھی ہمارا ہاتھ اٹھے کہ اللہ تو ہمیں جو ہے خاتمہ بالخیر عطا فرما، کیا خاتمہ بالخیر عطا فرما، اس کی دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، استغفار کرو، کیا ہے سب تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو اور استغفار کرو۔ کسے استغفار کرو؟ اس ذات استغفار کرو جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توابا بہت زیادہ توبہ کو کیا ہے قبول کرنے والا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والوں بندوں کو کہ اللہ رب العالمین کیا ہے ان اللہ یحب التوابین،
یقیناً اللہ رب العالمین کیا ہے توبہ کرنے والوں کو کیا ہے پسند فرماتا ہے، اور حدیثوں میں اس کے بارے میں آیا بھی ہے، وہ ذات جو ہے توبہ پسند کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کا اور اپنے تمام جو ہم سے نقائص اور جو ہمارے اندر جو عیوب ہے، اللہ سے جو ہمیں کیا ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو جو ہمارے عیوب اور ہمارے نقائص پہ تو پردہ پوشی فرما، اور تو جو ہے ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما۔ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کا دروازہ آپ کی موت تک کھلا ہوا ہے، آپ کو نا امید نہیں ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے قرآن کو پڑھنے تجوید کے ساتھ اور قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کے معانی اور مفہوم اور تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جو ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب احزاننا۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو جو ہے قرآن کی آیتوں سے جو ہے کہ روشن کر دے، ہمارے ہموم و غموم اور ہمارے تمام پریشانیوں کو تو قرآن کی وجہ سے کیا تو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو قرآن مجید سے ہمارے دلوں کے اندر محبت فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔